یہ جو 2 دن پہلے ایران نے پاکستان کے اوپر میزائلوں سے اٹیک کیا ہے، نہایت ہی ان ایکسپیکٹڈ، کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی، خاص طور پر پاکستان میں اتنی کنفیوژن تھی کہ یہ ہوا کیا ہے، ایران نے ایسا کیوں کیا، کوئی بڑا ہمارا کوئی ایشو تو نہیں ہے کہ ایران نے جو ہے نا اٹھ کر پاکستان پر اٹیک ہی کر دی۔ اس طرح تو کوئی بھی جو ہے نا ایک دوسرے پر اٹیک کر دے گا، کل آپ نے کیا آج ہم کریں گے، اور اس طرح جب جس کا دل کرے گا ہم اٹیک کر دیں گے، اور سچویشن کسی وقت بھی ایسکیلیٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ تو امن و امان کے لیے کسی طرح بھی سوٹیبل نہیں ہے، اور ایران کو کوئی کنسرن تھا تو انہیں کنوے کرنا چاہیے تھا، ڈپلومیٹکلی جو ہے نا پاکستان کو پریس کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے جو ان کنسرنز ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کو ریزولو کیا جائے۔ لیکن اس طرح پاکستان پر اٹیک کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کے پاس زیادہ چوائس نہیں بچی تھی کہ پاکستان اس کا رسپانس نہ کرے۔ دیکھیں، صرف ایران کو رسپانس کرنے کی بات نہیں ہے، وہ تو ہمارا بردر کنٹری ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمان تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کو نقصان پہنچا کر کوئی ہمیں خوشی نہیں ملے گی۔ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں نا، تو وہ کسی بھی اعضاء کو تکلیف پہنچے گی تو پورے جسم کو جو ہے نا بیماری پھیل جائے گی۔ تو ایران کو تکلیف پہنچا کر پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایران نے اس طرح اٹیک کر کے پاکستان کو سب کے سامنے امبیرس کر دیا، پاکستان کی ڈس رسپیکٹ کی، اور خاص طور پر پاکستان کے جو دشمن کنٹری ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ویک ہو، ان کے لیے کیا پیغام گیا کہ کوئی بھی اٹھ کر پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے اور پاکستان اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ایک طرح سے پاکستان کی مجبوری تھی کہ اس پر کسی بھی طرح کا جو ہے نا کیلکولیٹڈ رسپانس ہو، لیکن رسپانس ہونا چاہیے، جو کہ پاکستان نے دے دیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پر جو عالمی اس وقت سچویشن ہوئی ہے، جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر، غزہ کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ڈھا رہی ہے، ہزاروں لوگوں کا وہ قتل کر چکی ہے، اور ایران جو کہ بہت ہی کمنڈیبل ہے کہ ایران جو ہے اسرائیل کے خلاف ایک بہت اچھی ریزسٹنس لیڈ کر رہا ہے۔ کاش پاکستان بھی جو ہے نا اس ریزسٹنس کا حصہ بنتا، پاکستان بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرتا، لیکن انفارچونیٹلی ہم تو اپنے ہی مسئلوں میں اتنے گم ہو گئے ہیں، کوئی ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے۔ ہوپ فلی الیکشن ہو جائیں تو کوئی اچھی لیڈرشپ آئے اور ہم اس پر کوئی ڈیسیجن لے سکیں، لیکن ایران جو کر رہا ہے، جس طرح ریزسٹ کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، تو بہت ہی زیادہ کمنڈیبل ہے، اور پاکستان بھی اس پر جو ہے نا پاکستانی بھی اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بھی سچویشن ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہے تو اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ ڈائریکٹلی اسرائیل کو ہوگا، بہت خوش ہوگا اسرائیل کہ جو ہے نا ایران کا اور پاکستان کا ایشو ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ انڈیا کو اس کا فائدہ ہوگا۔ انڈیا تو چاہتا ہے کہ پاکستان ویک ہو، انڈیا تو چاہتا ہے کہ ایک اور جو ہے نا وہ بارڈر پہ پاکستان جو ہے نا وہ مشکل کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑے، وہ تو کوئی موقع بھی نہیں جانے دیتا ہے نا پاکستان کو ویک کرنے کے لیے۔ تو انڈیا بھی خوش ہوگا، اور تیسرا امریکہ بہت زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ جس طرح کی ریزسٹنس ایران دے رہا ہے انہیں، اور خاص طور پر یمن پر جس طرح وہ جو ہے نا وہ شپمنٹس کو انہوں نے روک دیا ہے، تو امریکہ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور امریکہ چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا ہم نے جو ہے نا ایران کو روکنا ہے، اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالنی ہے، اور اس کے لیے وہ بہت سے کنٹریز کو کنونس کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ اور اوبویسلی پاکستان تو اس کا حصہ نہیں بنے گا نا، پاکستانی قوم کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ایک مسلمان ملک کے خلاف ہم جو ہے لڑیں۔ ہم اسرائیل کے خلاف تو کھڑے نہیں ہو رہے، لیکن جو ملک اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، ہم اس کے رستے میں تو رکاوٹ کبھی بھی نہیں ڈال سکتے نا، پاکستانی قوم اس کو کبھی بھی منظور نہیں کرتی۔ لیکن اس طرح ایران نے پاکستان پر اٹیک کر دیا تو یہ تو ایک طرح سے جواز مل گیا پاکستان کو۔ امریکہ تو بہت خوش ہوگا اس سچویشن سے، وہ تو چاہے گا کہ یہ سچویشن جو ہے ایسکلیٹ کرے۔ تو اس لیے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، ایران کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سچویشن کو کنٹین کریں، جلد از جلد کریں، اور اس کے لیے اوبویسلی جو بھی اسٹیٹ ہیں دونوں، ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، اپنے جو بھی کنسرنز ہیں اس کو پیش کریں، اس کو بیٹھ کر بات چیت کر کے جو ہے نا اس کو ریزولو کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دونوں نیشنز ہیں ان کو بھی اپنا بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، نیشنل پرائڈ ہوتا ہے، اور جو ان ایکسپیکٹڈ اٹیک ہوا اس کی وجہ سے پاکستانی نیشن کافی جو ہے نا وہ غصے میں تھی، اور اس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا پر ہمارا کانٹینٹ ہے وہ زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، لیکن اب ہمیں اس کانٹینٹ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہمارے فورن آفس نے میسج دیا کہ ہم بردر کنٹری ہیں، مسلمان یہ تو بھائی ہیں نا، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر ہم میں سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے پوری قوم کو، پاکستانی قوم کو میں کہنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ایرانی قوم کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو بھی ہیٹ فل کانٹینٹ ہے ہمیں اسے روکنا ہوگا،
اور پیار کا، محبت کا، انڈرسٹینڈنگ کا، پیس کا پیغام دینا ہوگا۔ میں ینگ لوگوں کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ارسپونسبل جو ریمارکس ہیں، جو ویڈیوز ہیں بلا وجہ ہی آرمیز کی اور ایک دوسرے کی آرمی کی پاور کی دکھانے کے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کریں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم بردر کنٹریز ہیں، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پچھلے 40-50 سالوں سے ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ ایران کا بھی ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ ایران نے بہت سے ایشوز میں ہمیں، بڑے بڑے کانفلکٹس میں ہمیں سپورٹ کیا ہے، تو ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم نے اس سچویشن کو ہر صورتحال میں ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے، اور ہوپ فلی یہ ڈی ایسکیلیٹ ہو جائے گی۔ نیشن سے درخواست میری یہ ہے، پاکستانی ینگسٹر سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ اب کوئی بھی ہیٹ فل کانٹینٹ نہ جنریٹ کریں، اپنے کانٹینٹ کو جو ہے نا پازیٹیو کریں اور پیس کے بارے میں کریں۔ اور دوسرا ایشو جو پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا اس سارے کنفلکٹ کی وجہ سے ابھرا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے پاکستانی اسٹرگل کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ ان کو پولیٹکس میں کسی طرح بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو لے کے جو ہے نا کافی جو ہے نا نیگیٹیوٹی تھی کہ ان کو جو ہے نا ان کی سپورٹ ان کے بارے میں جو ہے نا بہت کم ہو چکی تھی۔ لیکن اس کانفلکٹس میں بھی جو ہے نا کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل بھی انہیں سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جو ان کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں، ہم وہ بھی پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہماری کوئی پرسنل ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، ہم سب پاکستان کے لیے ہیں، یہ پاکستان کے لیے سب سٹرگل کر رہے ہیں۔ اور اب جو سچویشن ارائز ہوئی ہے، جو ایران نے آپ کے اوپر اٹیک کیا ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے۔ اس میں ہمیں پاکستان کے لیے یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی پرسنل گین کے لیے کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کی آرم فورسز کے ساتھ ہمیں ان کو بیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر فوجی کا morale ہی جو ہے نا کم ہوگا، لو ہوگا، تو وہ کیا جنگ لڑے گا؟ اس کے پاس جب کوئی پرپز ہی نہیں ہوگا تو وہ کیوں اپنی جان داؤ پہ لگائے گا؟ تو اس لیے نیشن کو آرم فورسز کو بیک کرنا ہے، اور یہ جو بھی ہیٹ فل کانٹینٹ ہے اس کو کنٹرول کریں۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہماری جنگ جو ہے وہ پرسنل ریزنز کی وجہ سے نہیں ہے۔ 100 مسئلے ہو سکتے ہیں، 100 خرابیاں ہو سکتی ہیں ان میں، لیکن ہماری یہ جو بھی سٹرگل ہے یہ پاکستان کے لیے، اور ہماری کسی کے لیے ہیٹرڈ جو ہے نا اتنی نہیں بڑھ جانی چاہیے کہ ان رزلٹ اس کا نقصان جو ہے پاکستان کو ہونے لگے۔ نہیں، ہماری نفرت کا کسی بھی طرح سے نقصان پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہم پاکستانی آرم فورسز کو سپورٹ کریں، اور اس ساری سچویشن میں قوم جو ہے وہ متحد ہو کہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے بارڈرز کی وائلیشن، یہ ہمارا ریڈ پوائنٹ ہے، اس کو کسی بھی طرح سے ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور اس کا ایک بہت ہی اسٹرانگ رسپانس آئے گا اور پورے پاکستان کی طرف سے۔ اور لاسٹلی میں جو ہے نا جس پوائنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کی جائے، آرام سے ہم لوگ بیٹھیں اور سمجھیں کہ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس کی وجہ سے کہ حالات کتنے خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہم نے شیعہ سنی کی بحث ہم نے شروع کر لی ہے، ہمیں ہر صورت میں اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ جتنا بھی یہ ہیٹ فل کانٹینٹ ہے، یہ کسی طرح سے بھی ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، اور خاص طور پہ اسلام کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اب ایک جسم کی کیا صورتحال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگزامپل ہمیں کیوں دی؟ اگزامپل اس لیے دی گئی کہ جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہوگی تو نقصان تو پورے جسم کا ہوگا نا۔ تو ایران کو نقصان ہوگا تو تکلیف ہمیں بھی ہوگی، پاکستان کو نقصان ہوگا تو اس کی تکلیف، اس کا دکھ ایران کو بھی ہوگا، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، ہم سب مل کر جو ہے نا وہ مکمل ہوتے ہیں، اور ہم سب میں سے کوئی ایک بھی ادھورا ہو، آج فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم سب جو ہے نا وہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہم نے بحث شروع کر دی ہے شیعہ سنی کی، اس بحث سے دور رہیں، اور کسی طرح سے بھی اس بحث کا، اس ہیٹ فل کانٹینٹ کا نہ خود حصہ بنے، اور نہ ہی ان لوگوں کو پروموٹ کرنے گئے، نہ ہی ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جو اس طرح کے جو نا ہیٹ فل کانٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے درمیان نفرت کی، تفرقے کی بات کر کے آپ صرف پاکستان کا یا ایران کا نقصان نہیں کر رہے، آپ اسلام کا نقصان کر رہے۔ آپ جو ہے نا وہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو کبھی چاہتے ہی نہیں ہے کہ مسلمان ملک جو ہے نا متحد ہوں، اور یہ ان کی ایک پالیسی رہی ہے کہ ایک شیعہ اور سنیوں کا جو کانفلکٹ ہے نا، یہ ہم نے جنریٹ کرنا ہے تاکہ مسلمان بٹے رہیں۔ آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، آپ جو ہے نا مسلمانوں کا، مسلم امہ کا، اسلام کا نقصان کر رہے ہیں۔
تو ہمیں کسی طرح سے بھی ینگ لوگوں سے میں اگین کہتا ہوں کہ کسی طرح سے بھی اس ہیٹفل کنٹینٹ کا حصہ نہ بنیں. یہ جو بھی سچویشن تھی ایران اور پاکستان میں ہوئی، ایران کی جلد بازی کی وجہ سے ہی، لیکن انشاءاللہ ابھی یہ کنٹرول ہو جائے گی. لیکن ہم نے یہ جو شیعہ سنی کی بحث ہے اس میں بالکل نہیں پڑنا. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک جسم کی طرح ہیں، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارا آپس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، اور ہم نے جو ہے نا کسی بھی طرح سے ہیٹفل کنٹینٹ کا حصہ نہیں بننا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے وہ یہ جو بھی ہماری سچویشن ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، اس کو جلد از جلد جو ہے نا اس کو کنٹین کرے، اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو، اور اللہ دونوں ملکوں میں جو ہے نا وہ خوشحالی دے، دونوں ملکوں کے درمیان میں جو تعلقات ہیں ان کو اور بہتر کرے. اللہ پاکستان اور ایران دونوں کو جو ہے نا خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے. خوش رہیں. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.